جب ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا تو حالات نے ایک نازک موڑ لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب کچھ منافقین نے حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، یہ سوچ کر کہ جیسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ویسے ہی انہیں بھی لوگ نبی مان لیں گے، مگر وہ ناکام رہے۔ ان جھوٹے مدعیان میں سب سے مشہور تھا مسیلمہ کذاب، جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اسی دوران دیگر فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا، جس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد کی گئی۔ لشکر روانہ تو ہوا، مگر مزید احکامات کے انتظار میں ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ ادھر وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ پہنچا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 12 ربیع الاول سن ہجری 11 وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ خبر جیسے ہی مسلمانوں تک پہنچی، غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام پر ایسا صدمہ طاری ہوا کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار ہی کر دیا اور تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت تک کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوئے پھر واپس آ گئے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔ ایسے نازک اور کٹھن سچویشن میں ایک شخصیت ابھری، حکمت، صبر اور ایمان کی مثال۔ وہ تھے حضرت ابو بکر۔ جب انہیں خبر ملی تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ پھر مسجد نبوی کا رخ کیا، جہاں حضرت عمر جذبات میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھے۔ تو حضرت ابو بکر منبر پر تشریف لے گئے اور ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جسے سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہو۔ حضرت عمر پر جیسے حقیقت آشکار ہو گئی اور وہ سنبھل گئے، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جمع ہو کر حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ جب یہ خبر مسجد نبوی میں پہنچی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ فوراً وہاں پہنچے۔ وہ لمحہ نہایت حساس تھا، اگر معمولی سی غلطی ہوتی تو امت 2 حصوں میں بٹ سکتی تھی۔ پھر اچانک انصار میں سے کسی نے یہ تجویز دی، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے نہایت دانائی اور حکمت سے خطاب کیا، حالات کو سنبھالا اور امت کو تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ آخر کار سب سے پہلے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے ان کی پیروی کی۔ یوں امت کو ایک مضبوط قیادت مل گئی۔ جب حالات پرسکون ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لشکر دوبارہ روانہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے باعث رک گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا اور جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو بھی عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اسے حضرت وحشی نے قتل کیا، جنہوں نے کہا
میں نے کفر کی حالت میں بہترین انسان کو قتل کیا اور اسلام کی حالت میں بدترین انسان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت، حکمت اور مضبوط قیادت نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچایا۔ انہوں نے امت کو متحد رکھا اور ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔